اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامان، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں انفارمیشن کے ہوتے ہیں، یہ نہ کسی کے حق میں ہوتے ہیں نہ کسی کے مخالفت میں ہوتے ہیں، یہ ٹوٹلی انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ لوکل ہیں، لوکل رہتے ہیں، لوکل ہماری بات چیت ہوتی ہے کہ ہماری لوکل جو ہے کمیونٹی کیا کر رہی ہے۔ اور سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سپٹمبر کا مہینہ اور آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام بنائے تھے اور اس پر کھل کر بات بھی کی تھی۔ تو اب سپٹمبر جو ہے وہ بہت نزدیک آ چکا ہے، اور سویڈن میں جو ہمارے ایک پل کراس کرتے ہیں، یہاں بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی رہتے ہیں، چونکہ وہاں بھی دوہری شریعت کا نظام ہے، تو ووٹ کا حق بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس وقت تجزیہ نگار شاہد نسیم جو ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے جاننے کی یہ ساری باتیں کوشش کریں گے۔ شاید ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی راجا صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے شیلڈ کی، آپ کے میڈل کی مبارک دے دوں۔ میں کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا آپ میسی میں موجود تھے، تو سفارت سفیر محترم سفیر نے آپ کو ایک میڈل یا ایک شیلڈ پیش کی، تو اس کے لیے میری طرف سے مبارکباد۔ آپ کو آج ہی بات ہوئی ہے، آج ہی آپ نے مجھے لیا، تو آج ہی میں نے آپ کو مبارکباد دے دی ہے۔ شاید آپ کا بہت شکریہ۔ شاید آپ جانتے ہیں، ہمیشہ سے جانتے ہیں، اور آپ میڈیا پہ نظر بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے سب سے پرانے لسنروں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جی جی، میں آپ کا یہ آپ غالباً بہت پیچھے چلے گئے ہیں، 26 سال۔ آج 2026 ہے، 2020 میں چلے جائیں تو اس وقت میں ایک ٹین ایج ہی تھا، ایک بچہ تھا چھوٹا سا، تو اس میں آپ کا ریڈیو سنا کرتے تھے۔ اس میں ویکنڈ میں پارٹ ٹائم سنڈے کو میرے خیال اپنے والد کی ٹیکسی بھی کبھی کبھی چلاتا تھا، اس میں آپ کا ریڈیو پہلی دفعہ سنا تھا۔ تو اس میں پھر کبھی جب آپ، کیونکہ اس ٹائم کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی اسمارٹ فون نہیں تھا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، تو پھر جب پہلی دفعہ یہ چیز میں نے دیکھی ادھر کوپن نگر میں، تو اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں تب حیران بھی ہوا کہ ریڈیو، پاکستانی ریڈیو جو ہے کوپن کی فضاؤں میں گھوم رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بہرحال پتہ لگا، جو بڑے میرے سے بڑے تھے، جو بزرگ، انہوں نے بتایا واقعی یہ کوئی پاکستانی ہے، غالباً ان کا راجہ غفور نام ہے۔ تو پھر اس کے بعد ملاقات بھی ہوئی ایک نجی محفلوں میں آپ کے ساتھ، آپ کے بچے بھی، آپ بھی، تو وہ پھر پتہ لگا کہ یہ نہیں نہیں، یہ آپ راجہ یاد ہوگا آپ کئی دفعہ جب آئے تو خوشی سے ایک دفعہ آپ کی بات میں آج ذرا کوٹ کر دوں، لوگوں کو بتا دوں، بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور میں اور مبشر پروگرام کر رہے تھے، تو آپ آئے، آپ نے گھنٹی دی، تو آپ نے کہا آئے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک غالباً پیزا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ آپ تھک گئے ہوں گے پروگرام کر کے، چلیں بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ یہ میں جی ریکارڈ پہ بالکل، لانا چاہتا یہ ہوں۔ جی بالکل، یہ بات یاد آئی ہے، یہ بہت 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 محض بہت کافی پرانی بات ہے، اور یہ اس ٹائم بہت پرانی بات ہے یہ، بہت پرانی بات ہے۔ آپ ہاں، لیکن پرانی ہے، لیکن یادیں رہ جاتی ہیں، اور یہ واقعی ایسے ہوا تھا۔ اور ملک مبشر ایک دوست ہے، اچھا دوست ہے، ایک مخلص انسان ہے، وہ مجھے یاد ہے۔ اور وہ کیسی ہے یہ چیزیں جو کہ یادیں رہ جاتی ہیں آدمی کی، انسان کی، انسان چلے جاتا ہے اس دنیا سے، لیکن پھر یادیں رہ جاتی ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو، اس ٹائم کے زمانے، میرے حساب سے اس ٹائم کے زمانے زیادہ اچھے تھے آج کی بنسبت۔ اگر میں آج دیکھوں تو دیکھیں ہم بہرحال اس کے اوپر میں کیا ڈسکس کروں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آج کل تو جو ہے نا زیادہ وہ جس طرح نہیں ہوتا، کولا جلتا ہے، حالانکہ کولا بڑی اچھی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے، آپ اس پہ گرل کرتے ہیں، لیکن آخر میں جب جو بندہ کولے سے جلتا ہے اس کو پازیٹیو لیں تو وہ جلنے والی چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، اس پر آپ جو ہے گرل کرتے ہیں، کوکنگ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دوسری طرف جلنا چاہتے ہیں تو پھر اب بندہ کولا آپ کو پتہ راکھ ہی ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا، کولے نے تو راکھ ہی ہونا ہوتا ہے آخر میں، تو اس کو پھر آپ دوبارہ تو نہیں واپس لے کے آ سکتے جب کولا راکھ ہو جائے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ شاید آتے تو ہیں الیکشن کی طرف، سپٹمبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس میں پاکستانی نژاد بھی حصہ لے رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کیا لیٹسٹ پوزیشن ہے اس وقت؟ جی راجا صاحب، آپ نے مجھے اس وقت فون کیا ہے، میں اس ٹائم اپنے آفس کے اندر موجود نہیں ہوں، جو کہ اس کے اندر میری جو ہے نا خاص کر، لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ اس میں میری ساری ڈیٹیل میرے سامنے پڑی ہوتی ہیں ساری، خاص کر کیونکہ ہر چیزیں، بہت سی چیزیں بندہ انسان بھول جاتا ہے تاکہ غلط نہ ہو جائیں۔ تو میں اس لیے اپنے سامعین، اگر آپ نے یہ لینا ہے اس ٹائم کوئی کیا کہتے ہیں مشورہ یا کوئی انفارمیشن، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی کوتاہی، اگر کوئی غلطی ہو جائے
تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. سویڈن میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ 13 ستمبر کو ہیں، جس میں بڑے الیکشن ہیں، اپنے ریجن کے بھی ہیں، کمون کے بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے بھی ہیں. تو میں اسٹاک ہولم کی پہلے بات کروں گا. اسٹاک ہولم سے غالباً 5 سے 6 اگر میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس لکھا ہوا ڈیٹیل میں کہ میں اپنے گھر آفس میں موجود نہیں ہوں، نہ اپنے گھر میں موجود ہوں، تو میں باہر ہوں. تو میں نے آپ کی کال اٹھائی، آپ کی جو گزارش تھی، گزارش کیا تھی، آپ کا حکم تھا، تو میں نے کہا چلو میں اٹھا لیتا ہوں. اور کیونکہ آپ کی کال آئی ہے تو میں دراصل میں کل چاہ رہا تھا لیکن کوئی نہیں آج. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹاک ہولم سے جو ہے نا تقریباً 5 سے 6 پاکستانی کھڑے ہو رہے ہیں. دو جو پاکستانی ہیں وہ اس میں دو خواتین ہیں. ایک کا نام سارا ککا نام ہے، اور ایک کا نام زکیہ بی بی. یہ دو ہیں. اور ایک بزرگ ہیں غالباً 80 کے قریب، وہ بھی ریجن سے بھی اور کمون سے بھی اور پارلیمنٹ سے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. باقی ایک اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی کھٹانا صاحب ہیں، وہ کمون سے، اور دو اور جو ہیں پاکستانی وہ بھی وہ کمون سے کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہ جو لیڈی ہے سارا ککا، یہ کھڑی ہو رہی ہے اسٹاک ہولم کے ساتھ ایک شہر ہے جیسے کوپن ہیگن کے ساتھ گلوسٹروپ ہوتا ہے، یا کھیو کہہ لیں، یا کوئی ایسے کلاسک سے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک اس کے میئر کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، اور ان کے جو چانس ہیں جو ہیں میئر کے لیے، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 90%، 85-90% کے قریب ہیں، وہ میئر کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں سارا ککا. اور باقی جو زکیہ بی بی ہیں، وہ یہ میں اسٹاک ہولم کی بات کر رہا ہوں، اور باقی جو زکیہ بی بی ہیں وہ کونسل کے لیے، وہ ایک پارٹی کا نام ہے ملیوپتھی، جیسے انوائرمنٹ جیسے کہتے ہیں انگلش میں. تو اس طرح کی ایک پارٹی ہے. اور باقی جو دو دوست ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹ میں ہیں، اور وہ کونسل کے لیے ہیں. تو اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویک دے دوں گا اگر میں اپنے آفس میں ہوا تو، ان شاء اللہ تعالیٰ ناموں کے ساتھ پوری کہ کیا ہے اور کدھر سے اور کیا ہے. یہ تو ہو گیا اسٹاک ہولم سے. میرے شہر یعنی کہ مالمو سے ادھر جو ہیں غالباً 5 سے 6 ہیں، جس میں سے 2 جو پاکستانی ہیں، 3 جو 4 ہیں وہ پاکستانی جو ہیں، وہ 3 سے 4 جو ہیں، اگر مجھے غلط نہیں ہو تو وہ قدیانی جو ان کا جو فرقہ ہے اس طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ ادھر معلوم میں اسٹاک ہولم میں سے کوئی نہیں ہے. تو وہ اور جو 2 پاکستانی ہیں جو اپنا جو پاکستانی ہیں جسے میں کیا کہتے ہیں ریل پاکستانی یہ کہہ لیں، وہ کھڑے ہو رہے ہیں، جس میں ایک جو ہیں وہ ہیں اپنا کامران انور صاحب، اور دوسرے امجد خان صاحب. اور امجد خان صاحب بھی ایک بزرگ سمجھ لیں، بزرگ سے مراد کے 70 کے قریب ان کی ایج ہے. اور کامران جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ایک نوجوان یوتھ ہیں. میں آتا ہے، نوجوان میں کہہ لیں، نوجوان میں آتا ہے. اور یہ 2 جو لوگ ہیں ان کی کمپین جو ہے جاری ہے، اور میں کبھی دیکھتا ہوں کبھی نہیں دیکھتا. تو ابھی جو ہے اس کی جو شدت ہے میں سننے میں آیا، میں آج 20-21 ہے غالباً، اگر ڈیٹ مجھے غلط نہیں ہو تو میرے خیال ہے 20 آج 21 22 ہے. ہاں 22 میرے خیال ہے غالباً نیکسٹ ویک تک ان کی کمپین میں وہ شدت آ جائے گی. تو شدت سے مراد کے پھر یہ اس کو بڑھ چڑھ کے جو نا کمپین کو کریں گے، میرا جو خیال ہے یہ مجھے سننے میں آیا. تو اور ایسا ہونا بھی چاہیے. تو کیا یہ برادری کون سی؟ دیکھیں یہ سارے بیسیکلی سارے سویڈن ہیں، چونکہ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اس پہ کوئی ذات پات والا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا کس گروپ سے کس گروپ سے نہیں ہے. تو لیکن یہ جو کیا قادیانی برادری اتنی ہے جو اتنے 3 مینڈیٹ ان کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، قادیانی جو کہتے ہیں برادری کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ان کا ایک یعنی کہ وہ ایک منظم لوگ ہیں. میں نے جو دیکھا ہے وہ گوتھےبرگ میں بھی ہیں بہت زیادہ، یعنی کہ اسٹاک ہولم سے زیادہ وہ یوتھےبرگ، یعنی کہ ہم اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں گوتھےبرگ ایک شہر ہے جو سویڈن کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور تیسرا بڑا شہر جو ہے وہ مالمو ہے. گوتھےبرگ میں وہ کافی تعداد میں اس کا بھی پتہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر کتنے پاکستانی ہیں. مجھے کل تک پتہ لگ جائے گا تو میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دوں گا تاکہ غلط نہ ہو جائے. تو ادھر سے مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے بھی کافی ہوں گے یہ اپنی جو قادیانی برادری ہے.
باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک منظم وہ لوگ ہیں، اور وہ تعلقات کی بیس پر، میرے ایک سننے میں ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا یار سر، وہ تعلقات کی بیس پر ایک جگہ کو لکھ رہا تھا، پاکستانی جو اپنے جو ہم کر رہے ہیں الیکشن کمپین، اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ جگہ کہ تعلقات کی بیس پر ہم نے یہ اس کو ووٹ دینے ہیں۔ تعلقات کی بیس پر نہیں ہوتے ووٹ، یہ کارکردگی اور آپ کی جو آپ منشور جو دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کے اوپر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر تعلقات کی بیس پر پاکستان میں کیا جاتا ہے، لیکن میرے خیال ادھر بھی اب ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ ان ملکوں میں آ کے جب آپ رہ رہے ہیں 10 15 20 سالوں سے، کوئی رہ رہا ہے 2 10 15، کوئی شادی کر کے آیا، کوئی دماد آیا، زیادہ تر یہی ہے نا۔ میری جیسے تو کوئی کم ہے جو اس وقت یہاں پر سویڈن میں ہیں، تو جو شروع سے یہاں پر رہ رہے ہیں، جن کے والدین 60 سال پہلے آئے تھے یا 52 سال پہلے، تو آپ جب آئے ہیں تو آپ 10 15 20 سال، یار بہت ہوتا ہے ان ملکوں سے سیکھنے کے لیے۔ جمہوریت کا سیاست بھی ایک سیاست تو حرام نہیں ہے، سیاست بھی ایک بڑی چیز ہے، لیکن ایک منصف سیاست، ایک کہتے ہیں کہ اپنے دل کے ساتھ، ایک لیگی لپٹی، منافقت کے بغیر، جھوٹ مکاری کے بغیر بھی آپ سیاست کر سکتے ہیں۔ سیاست تو کسی نے نہیں روکا آپ سے، سیاست بڑی اچھی چیز ہے کہ سیاست سے آپ جس چیز اپنے ملک کے لیے سیاست کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے مفاد کے لیے، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں ڈینش کی بھی مثال دوں گا آپ کو، سویڈن کی بھی، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اپنے ملک کی مفاد کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں۔ ہاں ان میں بھی بڑی چیزیں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن یہ میں پھر ادھر آ جاتا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جی آپ تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے کو ووٹ دیں، اور یار یہ میں پڑھا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے بات کی قادیانیوں کی۔ دوسرا میرے خیال آپ کا غالباً سوال ہوگا یہ اپنے جو پکشنی ہیں جو ہیں، تو اس میں یہ کہہ لیں جسے کہتے ہیں سنی پکشنی جلے کہہ لیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ منظم طریقے سے کریں اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کمپین، اس طرح نہ کریں کہ جیسے انہوں نے کہتے ہیں کوپن ہیگن میں کیا، جو بات غلط ہے اس کو تو ماننا چاہیے نا۔ اگر کوپن ہیگن میں 5 لوگ دوست ہمارے الیکشن ہار گئے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ، تو اس کے بجائے کہ اگر یہ میں بات کر رہا ہوں غصہ کرنے کے، اس کی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے، جیسے یہ لوگ ڈینش لوگ کرتے ہیں، سویڈش لوگ کرتے ہیں، بڑے خوشی سے سنتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہرے ہیں اور ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، لیکن ہمارے یہ لوگ بہت کم اس یہاں کے بھی جو چوتھی جنریشن ہے، میرے خیال چوتھی جنریشن، تیسری بھی اور چوتھی بھی کافی بہتر آ رہی ہے، اور آئے گی جو آگے آ رہی ہے۔ چوتھی تو شروع ہو گئی ہے، اور میرے خیال اگلے 10 12 سال تک وہ کافی بہتر ہوگی، اور وہ اس کو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح کریں گے برملا۔ بالکل وہ اگر کوئی چیز غلط کی ہے انہوں نے، اس کا برملا وہ جو ہے نا میڈیا پہ آ کر پریس کانفرنس بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، تاکہ آپ کے ووٹر نیکسٹ ٹائم آپ سے بیزار نہ ہو اور آپ کو ووٹ دیں۔ اور سویڈن کا بھی یہی ہے، اگر یہ اپنے اس کمپین میں بالکل یورپ کی طرح جس ملک میں یہ رہ رہے ہیں، ادھر کی جو پولیٹکس یہ کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اپنی کمپین کریں گے، تو آپ کے الیکشن جیتنے میں کافی چانس ہو جائیں گے کہ آپ کو ووٹ دیں گے لوگ، آپ کو سنیں گے۔ لیکن پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو بتا کیا رہے ہیں، کہ آپ اس میں جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں عمل درآمد کرا سکیں گے، کیونکہ آپ وہی چیزیں بتائیں نا جس میں آپ عمل درآمد وہ کرا سکتے ہیں، کیونکہ 3 سال 4 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں سیاست سے۔ جیسے کہ ڈنمارک میں بہت سے لوگ آؤٹ ہوئے ہیں، پاکستانیوں کے علاوہ عربی آؤٹ ہوئے ہیں، ترکی کردش آؤٹ ہوئے ہیں، سیاست سے بالکل ہی ختم کر دیے لوگوں نے۔ اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ آپ جھوٹ ایک دفعہ بول لیں گے، 2 دفعہ بول لیں گے، تیسری دفعہ لوگ آپ کو فارغ کر دیں گے۔ تو آپ وہ چیز کریں جو پارٹی کے منشور میں، پارٹی سے آپ بات کر کے جس پارٹی کے ٹکٹ لیا آپ نے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ آپ اپنے ووٹر کو بتائیں۔ نہیں کر سکتے وہ نہ بتائیں، اور ووٹر آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس کو صاف بتائیں کہ اس کا میں کر سکتا ہوں، یہ شاہد نہیں آپ کر نے بڑی سکتا۔ دلچسپ بات بتائی ہے۔ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں، آپ نے بڑی یہ میں سمجھوں کہ بڑی خبر ہے، اور آپ نے یہ بریکنگ نیوز آج دے دی ہے کہ یہاں جو ہے وہ اپنا سنی قادیانی الیکشن ہو رہے ہیں۔ نہیں میں نے ووٹ یہ تو نہیں، سنی کا بھی برابر ہے، قادیانی کا بھی برابر ہے، شیعہ برادری کا بھی برابر ہے، یہاں تو ووٹ سب برابر ہے۔ میں نے آپ نے یہ کہا تھا کہ دوسرا، یعنی میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستانی ہیں آپ نے جو انفارمیشن کی حد تک بات کر رہے ہیں نا، انفارمیشن کی حد تک بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ آپ کا بتایا کسی تھا سے کہ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ نہیں ہے، میں یہ بات کر رہا تھا کہ
ایک جو جو کہتے ہیں پاکستانیوں کا وہ جو بھی ہے ان کا فرقہ اس کو چھوڑیں، وہ منظم ہے، منظم ہو کے، اور ان کے چانس زیادہ ہیں الیکشن جیتنے میں. ان کے پارٹی جو جس پارٹی سے وہ کھڑے ہیں وہ 3 ہیں یا 4 ہیں یا 2 معلوموں کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ شک ہے کہ وہ وہ سیٹیں نکالیں گے، کیونکہ وہ منظم ہو کے کام کرتے ہیں. وہ یہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کرتے. پاکستانی ہیں وہ بھی، ظاہری بات ہے، ہماری طرح اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، ہماری ممالک سے ان کا تعلق ہے. تو یہ تو پھر پاکستانی ہوئے نا. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں آپ منظم ہو کے کر سکتے، اپنی کمپین چلا سکتے ہیں یا اپنی سیاست کر سکتے. ادھر کیوں آپ کی جو ہے ایک بات کیا کہتے ہیں منہ کے اوپر اور ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے اور ہوتی ہے، درمیان میں اور ہوتی ہے. تو ادھر تو پھر آپ جو ہے پھر منظم نہ ہوئے. میں اس کی مثال میرا اپنا ملک جو ڈنمارک، اس کی بار بار دے رہا ہوں. کیوں دیتا ہوں بار بار؟ کہ اس میں 5 لوگوں کا ہارنا بڑے الیکشن میں بہت بڑی یار بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. جو ملک یہ سنتا ہے نا یورپ کا، ادھر بھی پاکستانی نہیں ہے، وہ حیران رہ جاتے ہیں. کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ لگتا ہے، کہتے ہیں ایسے ہوا ہے. میں نے کہا جی ایسے ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا ازالہ نہیں ابھی تک کیا کہ کیا ہوا ہے. اس کی ابھی شرم نہیں آئی. یہاں مجھے تو آ گئی ہے کہ شرم آ جائے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے ایسے، کیا کیا آپ نے. آپ ادھر کی سیاست کر رہے ہیں، ادھر کی سیاست میں آپ ادھر ہی کی سیاست کے لوگوں سے ملیں، ادھر کی ہی کمپین چلائیں، اور ادھر ہی کی مشہوری کریں، ادھر ہی کی پارٹی کی. جو ہی آپ کسی کے پیچھے لگ کے دوسرے ملک کی سیاست کو کریں گے آپ اپنی کمپین میں شامل، لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ووٹر آپ کو دیکھ رہا ہے. تیسری جنریشن چل رہی ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب یہ پہلی جنریشن نہیں ہے جس میں آپ اوے چھڈو یار کوئی نہیں گل، اوے پتر ووٹ پا دے. اب ایسے نہیں ہے. میرے گھر کے اندر میں اپنی بات کرتا ہوں، ابھی 13 کو جانا ہے نا، میں نے کسی پارٹی کو ڈالنا ہے، میرے بچوں نے کسی پارٹی کو، میری بیوی نے کسی پارٹی کو ڈالنا ہے. اور میں نے بات بھی کی کہ وہ کہتے پاپا تو کھیک فچے لاس وہ اس کے بھی سیم. سو ختم بات ہو گئی. میں بالکل، کیونکہ ختم. جمہوری ملکوں میں رہتے ہیں، جمہوری طریقے سے آپ بات کریں، چونکہ اس میں کو نے آپ انالائز کر رہے ہیں، آپ تجزیہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ٹیکسی برانچ کا بھی آپ کو بہت تجربہ ہے، اس کو ہر چیز کو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. بہت ساری کمپنیاں آئیں، چلی گئیں، ختم ہو گئیں، اور اب جو ہے وہ ایک نئی کمپنی جو آئی ہے اس پر بھی جو ہے ان کی اب گاڑیاں ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کبھی وہ ایک شہر میں جاتی ہیں، کبھی دوسرے شہر میں جاتی ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ یہ آپ سے انفارمیشن اس سے بہتر کون دے سکتا ہے، یا ہمارے تھنک ٹینک سے توقیر شاہ صاحب دیتے رہتے ہیں. جی شاید. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب کوئی کمپنی یا پہلے تو اوبر آئی، اوبر بہت بڑی کمپنی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. ڈنمارک میں جب اوبر آئی، میں پہلے نہیں جاتا، 2013-14 میں ایلیگلی طریقے سے یہاں کے ٹیکسی قوانین کے مطابق نہیں آئی تھی. 2013-14 کی بات ہے، میں ادھر نہیں جاتا، وہ لمبی بحث ہو جائے گی. کیا ہوا پھر وہ جہاں سے نکل گئے یہ سب کو پتہ ہے. اب 2025 فروری ریسنٹلی آلریڈی ان کی 2024 کے اکتوبر ستمبر میں آلریڈی کچھ لوگوں کے یہاں سے ان کے ساتھ روابط ہوئے تھے اوبر کے ساتھ کہ کیسے آپ نے آنا ہے. یہ بھی چھوڑ دیں، یہ سب کو پتہ ہے. 2025 فروری میں انہوں نے باقاعدہ آغاز شروع کر دیا اوبر کا. ڈرائیور ایک ٹیکسی کمپنی تھی چھوٹی ساری، جس کے اندر غالباً 40 50 60 70 ٹیکسیاں تھیں، یا 100 کر لیں. ان کے ساتھ مل کے چھلک کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ آ سکتے ہیں. خالی اوبر نہیں کی اجازت نہیں ملی تھی ان کو، یعنی کہ غائن اوبر، یعنی کہ بالکل خالی اوبر جو ہے، کلین اوبر صرف خالی وہ چلاتی. لیکن ان کو کسی کمپنی کے ساتھ سہارا لے کے ان کو آنا پڑا. اور وہ آئے، ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر دھوم مچا دی. ادھر بھی ہمارے جو پاکستانی وون مین ہیں، میں بھی انکلوڈ ہوں، اپنی بات بھی کروں گا، والد صاحب رہے ہیں سب سمیت. جو میں نے سنا، بلکہ سنا اپنے کانوں سے سنا، لوگوں نے کہا او کچھ نہیں ہوتا اوبر ہے اس کے، یہ ایسے. میں نے بڑی سیلسکیپوں کے اندر بھی سنا، وہاں پہ بھی کہنا شروع کر دیا کچھ نہیں ہوتا، آپ ریلیکس کریں، پاکستانی جیسے سٹائل ہے ہر چیز میں ریلیکس کر جائیں. پتہ کیا ہوا پھر؟ اوبر نے جناب ان کو نا فروری میں آئی،
جون جولائی میں جناب ان کا ایگریمنٹ ہو گیا سب سے بڑی کمپنی ڈین ٹیکسی کے ساتھ، یعنی جو پہلے کوریئر ہوتی تھی ڈین ٹیکسی، جو پورے شیلینڈ میں ہے، اس کے بعد پورے یولینڈ میں اور سویڈن میں بھی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ ایگریمنٹ کیا ہوا، انہوں نے خرید لی، اوبر نے ڈین ٹیکسی خرید لی۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا کتنے ملیارڈ کی خریدی ہے یا کتنے ملینز کی خریدی ہے۔ کمپنی بہت بڑی ہے، ان کے پاس انکم ہے، جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کے پاس ایویو کھون ہے، یعنی کہ ان کے پاس کمپنی کے کھونچو کھوسلا، ان کے پاس ڈی ایس پی ہے، ان کے پاس ہاسپٹلز ہیں، یہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس، یہ صرف خالی ٹیکسی نہیں ہوتی جسے آپ میں نے بک کرائی ہے، یہ تو کوئی اس کے اوپر نہیں آپ کی کمپنی چلتی۔ ان کے پاس بڑے بڑے جو ہے نا کہ اوچھلیں ایگریمنٹ ہیں ڈنمارک میں، خالی کوپن ہیگن میں نہیں ہے، پورا شیلینڈ اور اس کے بعد یولینڈ اور فیون سارا بہت بڑے کتنے ملینز کی ہے، 200-300 کپل آف 100 ملینز کی ان کی اوچھلیں ہیں، وہ انہوں نے خرید لی اوبر نے، اور اوبر یہ جو نا پوری مارکیٹ تقریباً وہ لے گیا تقریباً۔ اب کیا ہوا کہ 2026 میں، یعنی کہ جون میں یہ اس کی بازگشت ہوئی، گرین ایس ایم، یعنی کہ ویتنام ٹیکسی تو نہیں لکھا ہوا لیکن اس کا اصل نام جو ہے گرین ایس ایم ہے۔ گرین ایس ایم آلریڈی جو ہے نا ویتنام اور چائنا اور انڈیا اور ان ملکوں میں آ چکی ہے 2025 میں، ویتنام تو پہلے کی چل رہی تھی، اور گرین ایس ایم جو ہے اس کے بعد سویڈن، اس کے بعد جرمن، اس کے بعد اوسلو، سویڈن اسی سال جا رہی ہے۔ اور انہوں نے جو میں نے دیکھا سنا ہے، انہوں نے یہ چیزیں کوئی فری نہیں ہوتی، انہوں نے یہ ڈنمارک میں ہیسل ہال، یعنی کہ ایول ہال جو انڈسٹری کچھ ہے سب کو پتا ہے، انہوں نے وہاں پر جو بہت بڑا لے ہے، جو اسے سویڈش میں کہتے ہیں لاگر، جو لے ہے وہ بہت ہی بڑا، میں سمجھتا تو 5-6 ہزار کروڑ میٹر سے زیادہ کر لیں بار بھی، وہ انہوں نے پہلے تو یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے لایا کی ہے، لیکن جو میں نے پوچھا ہے ادھر ان سے تو انہوں نے کہا انہوں نے خرید لیا ہے، تو ہو سکتا ہے خرید لیا ہو تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا، کیونکہ وہ اسی کو پیچھے سے یا آگے سے توڑ کے تو اس کا بیگا کرنے لگے ہیں، تو اس کے اندر ان کو کافی جو ہے نا انہوں نے اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب یہ 600 گاڑیاں جو ہے نا، یہ ان کی تقریباً آلریڈی 400 یا 300 یا کے قریب، یہ آدھی سے زیادہ گاڑیاں ان کی آکوپائڈ ہو گئی ہیں، جو چڑھ گئی ہیں، ڈرائیور ان کے تقریباً 500 سے زیادہ جو ہے، یا 500 کے قریب جو ہے نا ایگریمنٹ بن چکی ہیں، کسی نے ستمبر میں شروع کرنا ہے، کسی نے اگست میں، کسی نے نومبر میں، وغیرہ وغیرہ، اور وہ ساتھ میں کورس بھی کرا رہے ہیں ساتھ میں۔ اب کسی کمپنی نے باہر سے اتنی بڑی انویسٹ کی ہے، وہ حالی انویسٹ جو ادھر ڈنمارک میں کی ہے، سویڈن میں کرنے جا رہا ہے، جرمن میں ہے، اور یورپ کے ملکوں میں کرنے جا رہا ہے، اور وہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ نہیں ہے؟ اس کے پیچھے جو اسٹیٹ ہے انہوں نے تھپکی نہیں دی؟ یہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، ایسے کوئی انویسٹ نہیں کرتا جب تک ملک جو ہیں وہ آپ کو ویلکم نہ کریں اور آپ کی ہیلپ نہ کریں، جو چیزیں ان کے چاہیے ہوتی ہیں، جیسے کہ اب وہ بھی چاہیں گے کہ ہماری بھی اوچھلیں ہوں کمونوں کے ساتھ، فلیکس کے ساتھ، کاؤنٹر کھوسلے ہوں، یہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ مارکیٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے کریں گے، کیوں، لیکن انہوں نے بندے ہائر کیے ہیں، ان کو وہ لون دے رہے ہیں، بہت زیادہ پرسنل ہے ان کے، اور وہ اسی پہ کام کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اب میں آ جاتا ہوں، آپ نے بات کی تھی وون مین، پاکستانی، عربی، ترکی، ڈینش، جتنے بھی وون مین ہیں، ہم اپنی بھی بات کریں گے، پاکستانی یہ سب سے زیادہ ہیں۔ ان کا فیوچر مجھے کوئی اب اچھا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ مارکیٹ انہوں نے لے کے جانی ہے، کیونکہ وہ خود ہی وون مین ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ اسے اردو میں آپ آسانی سے یہ کہہ لیں کہ وہ ایک ایپ نہیں ہے گرین ایس ایم، کیونکہ جو اوبر ہے وہ ایک خالی ایپ ہے، وہ آپ ایپ لیتے ہیں یا اس کو آپ اس کا جو 20% یا 18% یا 25% اس کا آپ پے کرتے ہیں، لیکن گاڑی آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں گا، لیکن جو گرین ایس ایم ہے گاڑیوں ان کی اپنی ہے، وہ خود ہی وون مین ہے، اور خود ہی وہ گاڑیاں بھی بناتے ہیں اپنی، وہ کمپنی، ان کی گاڑیاں بھی اپنی ہی کمپنی میں بنتی ہیں، اور وہ کنٹینر کے کنٹینر یہاں یورپ کی طرف وہ روانہ ہے، جدھر جدھر انہوں نے یہ کرنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ مجھے جو شک ہے، یہ
یہ وون مین کی مناپلی ختم کرنے کے لیے انہوں نے صرف ڈنمارک نہیں دوسرے ملکوں میں بھی جسے کہتے ہیں آیا ہے چھکسا آیا وون مین اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو اپنے کنٹرول میں کر لو. اس طرح کی انہوں نے کمپنی کو دعوت دی ہے جو آلریڈی یہ کام شروع کر چکی تھی. تو ان کے ساتھ یہ معاملات جو ہے ان کے 1-1.5 سال سے بیک چینل چل رہے تھے. ایسے کوئی نہیں آ جاتا اچانک, ایسے کوئی نہیں پیسہ انویسٹ کرتا کہتے ہیں ہیل ملیون یا این ملیارڈ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 400-500 ڈرائیور ابھی چڑھے آئے ہیں ان کو اگلے مہینے تنخواہ بھی دینی ہے, اور وہ تنخواہ ابھی کوئی ان کی انکم نہیں ہوئی. ابھی ان کی اوچھلیں جو ہیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی وہ بات کی بات ہے, وہ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا سب کو. لیکن انہوں نے لون تو دینا, کچھ لوگوں کو لون مل گیا جنہوں نے آلریڈی جولائی میں شروع کیا تھا کام. اب تو اگست کا اینڈ آ گیا تو ان کو لون مل گیا مجھے سننے میں, اور ان کو پورا لون ملا ہے. میں نے خود پوچھا, میں نے پوچھا آپ کو لون ملا؟ انہوں نے کہا جی مجھے لون مل گیا جو اس مہینے کے ان کو ملنا تھا اور میں جولائی کے. تو وہ بہت سے لوگوں کو مل اس کا گیا. مطلب جو ہے کہ یہ پیسہ سارا سسٹم میں آگے اس پر لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں لون ملا نا, کیونکہ ہو ایل آر کے ساتھ انہوں نے یہ جو لون جو یہاں کے شریک لون نہیں تنخواہوں کے جو قانون ہے قوانین ہے پینشنز اور کے ساتھ انہوں نے مل کے بنائے ہیں کہ اس میں کوئی ہانکی بینکی نہیں ہے, اس میں مل کے بنا کے انہوں نے وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بنا ہے سارا کچھ. اس میں یہ جو ابھی جو پیسے جو ان کے چند 150 جو پہلے تھے ان کے شفیع ان کو لون ملا نا, وہ حالانکہ ان کی انکم کوئی نہیں ہوئی ڈرائیوروں کی, بہت کم انکم نہ ہونے کے برابر, کیونکہ ان کے ایپ میں بھی چھوا نہیں ہے جو آئے, وہ کل چھوا ہی اٹھا رہے ہیں, اور وہ اٹھاتے ہیں اور اپنے 7.5 گھنٹوں میں 7.5 گھنٹے اس کے آدھا گھنٹہ پاؤز کا 8 گھنٹے 7.5 گھنٹے میں اپنے کام کر کے جو بنایا ہے وہی ہے. اس کے اوپر وہ ان کے کوئی اعتراضات نہیں ہے اس وقت. اور بعد میں بھی جب ان کے پاس ایپ میں چھوا آ جائیں گے جو ان کی اوچھلیں ہوں گی, آپ نے ہر چھوئے کو یس کرنا ہے, آپ نے نہ ہی نہیں کرنا, کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو وہ تنخواہ دے رہے ہیں. وہ انہوں نے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے کچھ پرسنٹیج, یعنی کہ آپ کسی کو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں واش روم بھی آ جاتا ہے یا وغیرہ وغیرہ 2-4 منٹ کے لیے تو آپ اس میں پوز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا آدھے گھنٹے کا پوز ایک علیحدہ ہے. لیکن جب آپ کو چھوا آ رہا ہے آپ نے یس کرنی ہے, کیونکہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں ان سے پکی, یعنی کہ فیسٹ لون لے رہے ہیں آپ ان سے, تو آپ مجاز نہیں ہیں کوئی نہ کرنے کے کسی چھوئے کے. جب یہ شروع ہوگا ان کا باقاعدہ, ابھی تو چل رہا ہے. اور اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لون ملے ہیں 170-80 جو شفیع پہلے کے تھے, وہ کتنے ملینز ہوں گے وہ انہوں نے اپنے جو ان کے پاس جو ان کا اکاؤنٹ یا جو بھی وہ پیسہ لے کے آئے ہیں اپنے پاس سے دیے ہیں. میں یہ بتا دوں کہ اپنے پاس سے کوئی نہیں دیتا, یہ تو ابھی دیے ہیں. جب ان کی اوچھلیں بغیر چل جائیں گی, جب ان کے ساتھ کمونوں کے ساتھ یا جدھر بھی وہ کرنا چاہ رہے ہو جائیں گی, کتنے وہ ملینز کی اتنی کمونے ہیں, سینکڑوں کمونے ہیں یہاں پر شیلن میں, جب ان کے ساتھ ہو جائیں گی, اگر آدھیوں کے ساتھ بھی ہو جائیں, جب ہو جائیں گی تو پھر یہ جو پیسہ انہوں نے اپنی جیب سے لگایا ہے, ایسی جو بزنس مین قابل بزنس مین ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ پھر ان کا واپس ڈبل سے زیادہ واپس آئے گا. تو یہ ہے ان کی جو ہے اس کا پلاننگ. مطلب ہے انہوں نے اور اپنا جو انویسٹ کیا اس کو سب سے پہلے سیو کیا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اپنی باتیں کمیون کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کیے ہیں جہاں سے یہ سسٹم چلتا ہے. اب وہ جو ہے کوئی پیسہ جو ہے وہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کمپنی کا. دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کسی کو انہوں نے نہیں بتایا, یہاں پر کسی میڈیا کو نہیں بتایا کہ ابھی فی الحال بہت سے لوگ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے آئے, کس نے کون ان کے پیچھے ہے, یہ صرف قیاس رہی ہیں. لیکن جو آدمی آپ جیسا اور یہاں پر سب لوگ عقل, آپ جیسے لوگ عقل بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ تو خود بھی سوچے نا کہ جب آپ 1 دن 10 دن 1 ماہ 1.5 ماہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں, تو پھر پتہ آپ کو لگ جاتا ہے. جب آپ اندر بھی جاتے ہیں پوچھتے ہیں تھوڑا بہت, تو آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے اسٹیٹ انوالو ہے, وہ ساتھ ہے. ایسے ہی دوسرے ملک میں آپ اپنا, میں اگر بزنس لے کے جاؤں, میں کہوں جی میرے پاس ہے 1 ملیارڈ 1 بلین ڈالر ہے, میں یہاں بزنس, آپ کی بالکل مدد کریں گے, آپ کی اسٹیٹ کرے گی, وہ کہے گی پیسہ آ رہا ہے, آپ کی مدد کریں گے, آپ کو جو چیز چاہیے وہ پرووائڈ کریں گے, آپ کے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. چلیے شاید آتے ہیں اسی اب طرح بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے یہ انفارمیشن دی, الیکشن کس طرح لڑے جاتے ہیں, پارٹیوں میں کس طرح لڑے جاتے ہیں, یہ جو کاروباری لحاظ سے جو لوکل یہ ٹیکسی چلتی ہے اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے, اور آگے بڑھتے بڑھتے دوسرے ملکوں میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں.
شاید ہمارے ملک میں جہاں بھی پوری دنیا میں ہماری سیاسی پارٹیاں ساری خود کفیل ہیں، پورے ملکوں میں ان کی بھی ٹیکسیاں وہاں موجود ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو پارکنگ پلیس ہیں ساری پارٹیاں یہ پارکنگ پلیس ہیں، یہ سیاستدانوں کی ٹیکسیاں ہیں، ان کی جو ہے وہ پارکنگ کی جگہ ہے. نہ کوئی ہمارا ممبر بنا پارلیمنٹ میں. کوپن ہیگن کی بات کروں گا، اگر ڈنمارک کی بات کروں گا، سویڈن میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے ممبر بنتے ہیں، پارلیمنٹ کے بنتے ہیں. تو کہیں بھی ہم فٹ نہیں ہو رہے. اب پاکستان کی ساری چیزوں کو ملا کے دیکھ لیں تو لیکن زیادہ سیاست جو ہے وہ پاکستان کی جاتی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سیاست کو، پاکستان کو؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ نے سویڈن کے الیکشنوں کی بات کی تھی اور ڈنمارک کے، میں نے یہی بتایا ہے کہ جب تک آپ اپنی ملک پاکستان کی جو سیاست ہے، اگر یہ کوئی کسی کو اگر غلط لگے، میں میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ سامعین سن رہے ہیں. یار پاکستان کی سیاست آپ کو سب کو پتہ بہت گندی سیاست ہے. وہ گندی سیاست کو وہ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے ہزاروں سال بھی کم ہے. تو وہ کیونکہ پاکستان کی سیاست تو ہر سیکنڈ بعد بدلتی ہے، وہ سیاست انہوں نے ہوئی. تو آپ جب اس سیاست کو، میں یہ بتا رہا ہوں، ادھر جہاں رہتے ہیں ادھر بھی کریں گے تو پھر یہاں پر آپ اپنا ہی مذاق بنوا لیں گے. لوگ مذاق کرتے ہیں دیکھ کے، یہ کوئی خوشی نہیں لوگوں کو ہو رہی ہوتی. دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے لوگ، سے مراد ہے کہ پاکستانی بھی اور دوسری نیشنیں بھی، کسی کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی. وہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں مسخرے سارے. آپ نے بات کی پاکستانی جو سیاست کرتے ہیں یہاں پر یورپ میں حال ہی ڈنمارک کی بات نہیں کر رہا. تو وہ پھر جب آپ اس طرح کے مسخرہ پن کریں گے تو لوگوں نے تو آپ لوگوں میں، آپ کمیونٹیوں میں، دوسری کمیونٹی میں مذاق بنائیں گے. یہ جو ڈینش ہیں، سویڈش ہیں، نارویجن ہیں، جرمن، جہاں بھی چلے جائیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو سارا پتہ ہوتا ہے. وہ یہ لوگ خاموش طبیعت کے ہیں، خاموشی سے سارا کچھ کرتے ہیں. یہ باتیں نہیں زیادہ کرتے. جنرلی بات کرتا ہوں، ان میں بھی لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن وہ جنرلی ایسے نہیں ہیں. یہ لوگ باتیں نہیں کرتے، یہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں ایسا نہیں تھا، ان ملکوں میں گندی سیاستیں نہیں تھی، ان ملکوں میں جبریت نہیں تھی، فرونی. 100 سال پہلے ایسے ہی تھا. 100 سال پہلے انہوں نے یہ سسٹم جو ہے نا لڑ کے قوموں نے ان کی قوم لڑی، ان کے لوگ لڑے، بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے لوگوں نے. حالی جنگیں نہیں لڑی انہوں نے ایک دوسرے سے. انہوں نے یہ جو سیاسی اس کے لیے جمہوریت کے لیے لڑے. یہاں پہ تو بادشاہ تھی پورے یورپ میں بادشاہ تھی پورے. آپ کو پتہ ہے، آپ ہسٹری پڑھیں جا کے، سویڈن کی بات کر لیں، ڈنمارک کی بات کریں، یہاں تو ظلم تھا. یہاں یہ بادشاہ جو ہوتی ہے نا، ظلم ہی ہوتا ہے. یہ ایک بندہ سب کو کہہ رہا ہے جو میں نے کہنا وہی آپ نے ماننا ہے. ادھر ایسے تھا. لیکن پھر یہاں قومیں لڑنے کے بغیر، آپ قربانیوں کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سسٹم ہی بادشاہ کے سارا تھا قبضے میں. بادشاہ جو ہے یورپ کا، یعنی کہ سویڈن کا یا ناروے کا، اس کی تو انصاف وہی کرتا تھا. جج جو ہے وہ انصاف اس نے کرنا ہے، وہ بادشاہ کے حکم پر اس نے کرنا ہے. تو کہا ہے کہ جج ادھر ایسے تھا. پھر یہ لوگ لڑے، ان لوگوں نے قربانیاں دی. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال لڑتے رہے. آخر میں یہ ان کی جیت ہوئی. گھر بیٹھنے سے، ہاتھ میں ہاتھ باندھنے سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مسخرہ پن، فضولیات، چیپ حرکتیں. یار یہ کیا ہے؟ کیا ہو آپ؟ جب تک آپ ان چیزوں سے نہیں نکلو گے، آپ ایسے ہی رہو گے جیسے 1400 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ جہلیت ہے. آپ اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے. 1400 سال کی جو جہلیت سنتے تھے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے، بلکہ نکل گئے ہو. تو یہ ہے کہ آپ عید ملکوں میں رہ کے ان قوموں سے جب نہیں سیکھ پا رہے تو یار پھر تو میں کیا اس کے اوپر کروں تبصرہ. مزید تبصرہ ہی پہ رہ جاتے ہیں. تبصرہ کیا؟ آپ دیکھیں نا، منافق آدمی جو ہوتا ہے جس کے منہ پہ ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے. وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، دوسرے پہ چلا جاتا ہے. تو یہی سیاسی پارٹیوں کا ہے. یہی ہماری جو قوم کا، ہمارے جو سسٹم کا المیہ ہے کہ آپ دیکھو کیا کر رہے ہو. میں غالباً یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں ادھر سویڈن کا بھی چلو بات کر لیتا ہوں. یار سویڈن کے اپنے ملک کی جہاں رہتا ہوں میں، جی فوٹو لگ گئی ہیں، ایمبیسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ایمبیسی کو الوداعی، اگر میرے سے اردو الوداعی اس کو سلام پیش کر رہا ہے، فوٹو لگا دی ہے. یار کیا ہو گیا ہے؟
یہاں تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یورپ کے جو ایمبیسڈر ادھر گئے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ایمبیسیوں میں، پتہ ہی نہیں کسی کو ہوتا کب آ گیا کیا ہی نہیں. وہاں کے جو ادھر کے لوگ ہیں جن ملکوں میں، اسپین میں ڈینش رہتے ہیں، پتہ ہی کسی کو ڈینش کو نہیں ہے. اسپین میں ڈینش رہتے ہیں نا، امریکہ میں ڈینش رہتے ہیں، ادھر ایمبیسڈر ہے نا ان کے آتے ہیں، کسی کو پتہ. دیکھیے کسی ڈینش کی فوٹو، عام شہری کی، ایمبیسڈر کو سلام کر رہے جا کے، فوٹو لاتی فیس بک پہ، ہائے یار. دیکھ کے مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کیا کر رہے ہیں کبھی ہو گیا یار، چلے گئے ہو آپ کوئی اپنے کام سے، انہوں نے کیا پھاڑ کے لاتی، چلو جی ہو گئے سلام زرانہ پیش. وہ تو کون ہے زرانہ، تو کون ہونا ہے زرانہ پیش کرنے واسطے؟ زہرانہ، یہ اگر اردو میری غلط ہے تو زہرانہ اسی کو کہتے ہیں نا کھانے کو. راجا صاحب ہاں، زہرانہ جی آپ نے پیش کر دی ہے، بالکل ٹھیک میسٹر بول جا رہے رہے ہیں، ہیں. بالکل ٹھیک بات، یہ یار بڑی یار اچھی بات ہے، آپ پیدا یہ یہاں کوئی ہوئے بات، ہیں، اردو بول رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یار یہ میں دیکھ کر آن ہوتا ہوں، فوٹو لگ گئی ہے. یار ان چیزوں سے نکل آؤ. امبیسڈر آیا ہے، احترام کے قابل ہے، جا رہا ہے، ختم ہو گئی بات. پیسے ہمارے ہیں، خزانے سے نکل رہے ہیں، تو کون ہونا ہے زہرانہ پیش کرانے والا نو؟ اس طرح آپ کے ملک میں نا جو یہ کام خراب ہوئے ہیں نیچے دکھانے کے لیے دوسرے کو. اس کا حل میں کیا ہے؟ میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، میں صرف نہیں، یہ اس نہیں کا کہہ رہا حل کہ مجھے بتائیں، کوئی کل حل لگے. کیا ہے؟ آپ چونکہ یہاں پیدا ہوئے، آپ میں اردو نے بھی میں نے بولتے ابھی ہیں، اس کا آپ کو سویڈش بھی ابھی بولتے ہیں، ابھی ڈینش بھی بولتے ہیں، انگلش بھی میں نے بولتے ابھی ہیں. میں نے آپ کو ابھی اس کا حل بتایا ہے. جب تک آپ دوسری قوموں کی طرح، دوسرے جو لوگ ہیں اور بھی ہے نا ان کی طرح منظم نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے منظم ہونا نہیں ہے، منظم نہیں ہوں گے آپ ایسے رہیں گے. آپ نے خود ہی کہا ہے میں منافقت، حالی منافقت نہیں ہے، جھوٹ، منافقت، مکاری، تین چیزیں. مکاری آپ کے منہ کے پر نظر آ جاتی ہے جب وہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ یہ مکار آدمی. منافقت تو ہے ہی ہے، مکاری سب سے بڑی چیز ہے، پھر جھوٹ. یہ تین چیزیں آپ میرا وہ ڈی پی نہیں، دیکھیں، بڑا شاید ایک مشہور ہے میرا. بات یاد رکھیں کہ پچھلے دنوں بحث ہو رہی تھی کہ بیماریاں ہوتی ہیں نا، ایک مالیہ خولیا کی بیماری ہوتی ہے، ہم اسی کو لیتے ہیں، کوئی ذہنی مریض کسی کو کہتا ہے، لیکن اور بھی بیماریاں ہیں، اگر دیکھا جائے تو بندوں کا قصور بھی نہیں ہوتا. وہ چونکہ وہ بالکل نہیں. بیماریاں ان کو لگی ہوتی ہیں، آپ ان کا علاج نہیں کر سکتے، اس لیے ابھی سائیکاٹرسٹ جب بیٹھتا ہے نا، وہ اس کو گھنٹہ گھنٹہ 2 2 گھنٹے ٹائم دیتا ہے، خالی اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ ذہنی مریض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو یہ بیماری ہے. راجا صاحب ابھی آپ میری وہ ڈی پی جو ہے نا اس کے بارے میں آپ چرچا کرتے ہیں، تو کائنڈلی وہ ڈی پی جو ہے میری، اس کا جو سامنے جو میرا وہ ہے ذرا اس کو پڑھیں، ابھی پڑھیں تو تاکہ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے وہ. بڑی اچھی بات ہے، اور آپ اکثر بات اس پر کرتے بھی رہتے ہیں. لکھا ہوا ہے آپ کی جو شناخت ہے، جو آپ نے اپنے ڈی پی لگایا ہوا ہے: منافقت دراصل پشت کے پیچھے دشمنی نہیں بلکہ منہ پہ اوپر دوستی کا نام ہے. یہ تو ایک ایسا یس، خوبصورت الفاظ ہیں، شعر لکھے ہیں، یہ سب کے لیے، یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ چیز جب یہ چیز آپ ختم کر دیں گے نا، یہ جو قوم ہے پوری، آپ کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ہے مشکل کام ہے ہماری، خاص کر قوم، ہم لوگوں کے لیے مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. ناممکن اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب یہ چیز ختم ہو جائے گی نا، یہ جو میں نے اب لکھا ہوا ہے یہ سارا، تو آپ جو ہے نا رائے راست میں آ جائیں گے. لیکن مشکل اور کٹن ہے، یہ نہیں پتا کب ہے، شاید 100 سال لگ جائیں. 100 سال بڑا شاید 1 سال میں ختم ہو جائے، لیکن 100 سال میں پتہ نہیں ہم تو نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے، ہمارے بچے بھی نہیں ہوں گے. تو 100 سال کس نے دیکھا ہے؟ لیکن ویسے بھی آلموسٹ ہمیں شاید 78 دیکھیے سال نا، ہو گئے ہیں. اس جمہوری نظام میں اب ہم جمہوریت کی بھی نفی کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی پروپگنڈا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں. اس جمہوری نظام رہتے ہوئے اگر آپ کو ووٹ ملے ہیں آپ ممبر بن گئے، آپ کو ووٹ ملے ہیں تو آپ ریجن کے ممبر مل گئے، اگر آپ کو ووٹ ملے ہیں تو آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے، پارلیمنٹ کو آپ ووٹ ملے ہیں تو آپ وزیر اعظم بن گئے. یہ تو ایک جمہوری نظام ہے، کون کسی کو روک رہا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں روک رہا. اور راجا صاحب ایک اور بات، جب آپ الیکٹ ہو کے یہاں آتے ہیں نا، عوام آپ کو سلیکٹ کرتی ہے، تو پھر الیکٹ ہو گئے ہیں آپ، تو آپ اس میں آ گئے ہیں. تو جب آپ نے کسی میں یہ ادھر کی بات کر رہا ہوں، اپنے یورپ کی، تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو وہ جو وعدہ کرتے ہیں نا، وہ پھر اپنا وعدہ 100% نہیں تو کم از کم 80 90% پورا کیا کریں اپنی اپنے کیا کہتے ہیں ووٹروں کے ساتھ. یہ میرا بار بار کہنا ہے. تو میں آپ والی بات پھر، جب تک آپ اپنے سارے اوورسیز پوری دنیا میں، جب تک آپ پاکستانی گندی سیاست، گندی ترین سیاست ہے،
اچھی سیاست بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن گندی ترین سیاست کو آپ ختم نہیں نہ کریں گے، آپ ترقی بھی نہیں کر سکتے کسی چیز میں۔ یورپ میں بھی پیچھے رہ جائیں گے، ہر ایک سے، ہر محاذ میں پیچھے رہ جائیں گے، نہیں کر سکتے ترقی، یہ کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اصول و قانونوں کو تو نہیں آپ رد کر سکتے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ تو آپ کو لمحہ لمحہ دیکھ رہا، سن رہے، اس کے ساتھ تو نہیں نا آپ کہتے ہیں مکاری یاری کر سکتے، یاری بھی تو کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ دیکھیں نا، اللہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا، کیا وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں؟ ہم وہ کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہم وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے تو ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہم اب بات کر رہے ہیں، یہ دین کو بھی استعمال کرتے ہیں یار، دین بھی آج قرآن بھی آپ کو آج کل پیسوں میں بکتا ہے، دین بھی آپ کا بک رہا ہے پیسوں میں، یعنی کہ صبح دین کو استعمال کرتا ہے، رات کو شیطان بنا ہوتا ہے بندہ، وہی صبح یا رات کو شیطان ہے وہ پورا، صبح وہ دین کو استعمال کر رہا ہے ٹوپی پہن کے، اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ کہ ختم ہو رہے ہیں یارمی شریف کے فلاں جگہ، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یار دین کو تو نہ استعمال کرو، پھر اپنا دین آپ اپنے پاس چھپ کے اللہ کے ساتھ کرو، اس کا چرچا نہ کرو، ایسے چرچا وہ کرتے ہوئے اچھا لگتے ہیں جو معاشرہ سلجھا ہو، جس میں کوئی ہلاکیات ہوں، جس معاشرے میں ہلاکیت نہیں، وہ اپنے دین کا کیا چرچا کریں گے، کیونکہ اس نے تو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، میں کیسے چرچا کروں اپنے دین کا، ہمارے ملک میں چلے لے لیتے ہیں، کوئی ہلاکیت ہی نہیں ہے، بے حیائی ادھر عروج پر ہے، اس پہ بات کریں گے تو ہنسیں گے آگے سے، یہ تو یار آپ کیا بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، یہاں تو یہ تو عام ہو گئی یہ چیزیں یہاں آپ پر، نے آپ مفتی کبھی کتنے دیکھے ہوئے ہیں پاکستان میں؟ کیا اب میں کیا بات کروں ان کے اوپر۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کی بات کو آگے بڑھایا، شاید یہ دیکھیں، یہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے نا، یہ اب سوال کرتے ہیں، جس طرح آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ یہاں کو دیکھ رہے ہیں، تو سوال کرتے رہیں، منافقت کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ منافقت دراصل پشت کے پیچھے دشمنی نہیں، بلکہ منہ کے اوپر دوستی کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور چھپا کے نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں نا، منافق کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم نے اس پر جو ہے پروگرام کیے، کئی دفعہ علماء نے اس پر بات کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں منافق کو معاف نہیں کروں گا، جو میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اس کو معاف، جو میرے ساتھ کسی کو جوڑتا ہے میں معاف نہیں کروں گا، باقی سب بہت ساری چیزیں میں معاف کر دوں گا۔ جنت دوزخ کس لیے بنا ہے؟ جنت دوزخ کوئی مذاق تو نہیں ہے، جنت دوزخ بنائے گئے ہیں، انہی وجہ سے بنائے گئے ہیں، تو یہ سزائیں ملیں گی۔ وہ کوئی بندے کہتے ہیں جی بس ایک بار پڑھنے سے 10 حج کا ثواب ہو جاتا ہے، پھر حج کا ثواب پڑھنے کا ہو جاتا ہے تو خانہ کعبہ میں کیوں جاتے ہیں؟ ادھر حج کرنے کے لیے کیوں مکہ مدینہ جاتے ہیں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے۔ میں اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی جی ایک تو یہ چیزیں ہیں نا، اگر آپ اگر لوگ دوست یہاں پر جو سن رہے ہیں سامعین، وہ اس کو سمجھیں گے، آپ بھی سمجھیں گے۔ ایک تو ہمارے میں یہ بہت زیادہ ہے، ایک اس کو منافقت ہی کہہ لیں، تعلقات کی بیس پر، یعنی کہ تعلقات بناتے ہیں یا، یعنی کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن پتہ ہے آپ کو سچ کیا ہے، لیکن آپ تعلقات کی بیس پر آپ وہ سچ کو جو چھپا رہے ہیں، یعنی کہ اسے منہ پھیر رہے ہیں۔ یعنی کہ میں نے یہ پڑھا تھا، اگر غلط نہ ہو جائے کیونکہ میں یہ کوڈ یہاں غلط نہیں کرنا چاہتا، کسی حدیث میں پڑھا تھا کہ کسی صحابہ نے فلاں میں یہاں غلط نہ ہو جائے کیونکہ میرے پاس آفس میں نہیں ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، پوچھا کہ آپ کے پیچھے تو آپ اکیلے رہ گئے ہیں، ادھر تو 1000 بندہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اگر 1000 بندہ بھی ہو جائے میں اکیلا رہ جاؤں تو میں سچ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا۔ ایسے ہی ہے یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ یار وہ تعلقات ہی کوئی نہیں، وہ جانتے ہی کوئی نہیں، یہ ساڈے نال بھی 1000 بندہ ہے، 100 بندہ ہے، 200 بندہ کھلوتا تھا، ایسے بات کرتے ہیں یہ ایسے ہیں ہم لوگ ہو گئے ہوئے، یعنی کہ تعلقات کی بیس پر ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، چاہے وہ غلطی صحیح ہے، چاہے میں غلط ہوں۔ آپ کو پتہ ہے شاید کہ آپ نے تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، ساری آپ چیزیں کو آپ پتہ ہے جانتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ کوئی بھی ہو دنیا میں، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، جو سچ کی بات کرے گا اس کے دشمن ہوں گے، صرف اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، نہ اس کے دوست ہوں گے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ دیکھیں جب بات کی جاتی ہے نا کہ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ بعض جگہ آپ کو پتہ ہے کہ غلام
خریدے جاتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، ان کی قیمت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، غلاموں میں بھی قسمیں ہوتی تھی، کتنی قیمت کا غلام ہے کتنے میں، اور دوسرا غلام دوسرے کو بہتر ملتے تھے، مالک غلام کو بیچ دیتا تھا. یہ ہم نے سب پڑھا. لیکن ہم 2026 میں رہ رہے ہیں، یہاں بھی غلام بکتے ہیں، سیاسی راجہ غلام ہیں. صاحب دیکھ لیں آپ دو بکنے ہزار کا ایک چھبیس طریقہ ہوتا ہے نا. یہاں بھی ہم یہاں کی بات کرتے ہیں ڈنمارک کی، ان کا تو آئین ہے، قانون ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے. یہ قانون کے اندر رہتے ہیں، قانون کے نیچے رہتے ہیں، ایکول رائٹس کی یہ حمایت کرتے ہیں، شادی کی اجازت ہے. تو کیا مسلمان خریدتے نہیں ہیں جا کر، ان کے گلوں میں ہار نہیں ڈالتے؟ بالکل بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، تو یہ بہت بالکل ساری ایسے ہی ہو رہا چیزیں ہم ریالٹی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم اپنی تسلی کرنے کے لیے بھئی یہاں کا قانون ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا آئین میں اس کو جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے. تو ہمیں کیا کہ جس ملک کے ہم کسی کے ملک کے آئین کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ رہتے ہیں ہم یہ ڈنمارک میں، سیاست ہم پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہوتے ہیں. آپ بندے ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، جو اب میں بھی وہ جو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کہتا رہتا ہوں، بہت سارے عالم بن جاتے ہیں، سیاسی عالم بن جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے گالی نکال رہے ہوتے ہیں. اور مجھے کتنے لوگوں نے ثبوت دیے، مجھے شرم آتی ہے، وہ سن کے بھی شرم آتی ہے. یار ایسے بھی لوگ ہیں. پھر جب ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو اب میرا یقین ہو گیا کہ یہ بیماری ایک قسم کی ذہنی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، یا ذہنی مریض ایک بیماری نہیں ہوتی. یہ بہت ساری بیماریاں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. جو آپ کا دوست آپ کے پیچھے بیٹھے آپ کو گالی نکال رہا ہے، وہ آپ کا دوست ہے، بیمار آدمی ہے وہ. دیکھ لیں پھر راجہ صاحب کیا چل رہا ہے. اب آپ نے خود ہی اس کی ساری تشریح کر دی ہے. تو میں شاید آپ اجازت لیتے ہیں، آپ بھی میں مجھے میں پتہ ہے میں تو مصروف ہیں، آپ میں آفس میں موجود نہیں نہیں، ہیں. آپ کوئی نہیں بات کریں. میں کوئی یہ بھی نہیں اب کہہ سکتا کہ ان کو ہدایت دے. کتنی بار کہوں گا یا کتنی بار کہیں گے ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہمیں ہدایت دے. سب کو ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے، تو مجھے لگتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جانے ایک دن اچانک ہی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر تو توبہ کے دروازے پہلے ہی بند ہو گئے ہوئے ہیں ادھر ہمارے اوپر، اس قوم کے اوپر، کہ توبہ کوئی نہیں، کوئی دعا ہی نہیں قبول ہو رہی. بتا دیں کوئی دعا قبول ہوئی ہو. دعائیں کرتے ہیں نا سارے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب کر رہی ہیں، ملک کے اوپر بھی کر رہی ہیں، سب کے اوپر، کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دعا قبول ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے بڑا سخت. عقل بھی تو کام کرتی ہے نا. قرآن پاک پڑھا ہوا ہے آپ نے اردو کے ساتھ، انگلش کے ساتھ، اس کو تو بار بار پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں فرمائی ہوئی ہیں کہ میں مہربان ہوں نہایت. اب اپنے انسان کے اوپر بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ، بہت پیار کرنے والا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ ہی وہ کہتا ہے کہ اس کو ہو جاتا ہے کہ میں اپنے انسان کو کوئی نہ پہنچاؤں، چاہے وہ جتنا مرضی ظالم بھی ہو، کر دیتا ہے. شرک نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ کسی کو جو اس کے اگینسٹ آ جائے کہ میں خدا ہوں. اور دوسری بات یہ عیاری، مکاری اور جھوٹ اور منافقت. تو دیکھ لیں آپ شاید میں ہم نہیں کتنے کہتا کہ لوگوں نے ایک اپنا بنایا ہوا ہے نا. اب یہاں جتنے بھی میلے ہوئے ہیں، جتنے بھی، اور اس میں کامیابی کا راز کیا تھا؟ مینگو فیسٹیول. اس میں عام لگے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں، بچے جا رہے ہیں، فیملیز جا رہے ہیں. کہیں سہولیات زیادہ ہیں، کہیں سہولیات تھوڑی ہیں. جو میں نے انالائز کیا ہے کہ لوگ دنوں پہ نہیں جاتے، لوگ سٹالوں پہ جاتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس دفعہ ثابت ہوئی ہیں. بالکل اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ لوگ یہاں پر کوئی چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. اس طرح کی انٹرٹینمنٹ جو ہٹ کے، دوسری چیزوں سے ہٹ کے جو کی ہے، سٹالوں میں کر لیں. مینگو فیسٹیول ایک، جسے آپ کہتے ہیں پاکستان کا بھی لگتا ہے پتا کہ یہ پاکستان کے عام ہے. ادھر انگریز لوگ بھی آتے ہیں، ڈینش بھی آتے ہیں، دوسری لوگ بھی آتے ہیں، انڈینز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. میں نے دیکھے ہیں بہت سے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے عام ہے، اور کئیوں کو نہیں پتا. پھر پتہ لگتا ہے یہ خاص کر ڈینش لوگوں کو آتے ہیں. اور پھر اس طرح آپ جو ہے نا، آپ کی مشہوری ہوتی ہے. ان چیزوں کو کریں ہائی لائٹ، بجائے کہ آپ گندی سیاست کریں، اسے آپ ہٹ جائیں. یہ باقی سب کی اپنا اپنا ہے، ایک رائے ہے، نہ مشورہ ہے، نہ جمہوری کسی کو ملک ہے، ہر آدمی کا حق ہے، اسے حق ہے جو حق ہے. یہاں بولنے کی آزادی ہے، کہنے کی آزادی ہے. جہاں قانون نے اجازت دی ہے، قانون کہتا ہے. لیکن کچھ حدیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خود بھی خیال کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے.
ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے قانون اجازت دیتا ہے، تو خود بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، خود بھی بندہ کہہ لگتا ہے یار میں کسی کے دین کی بات غلط نہ کروں، اس کا دل ہارٹ ہوگا، تو یہ بندہ خود بھی کہہ سکتا ہے۔ اب قانون میں یہاں بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے، لیکن یہ تو نہیں آپ نے سب کچھ وہی کرنا ہے۔ یہاں پر میں ایک یہ بات کہتے چلوں، آپ نے چلے یہ بات کر ہی دی ہے، کسی کے دین کے بارے میں خاص کر ہمیں یہ یہ بات کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہم پہلے خود اپنے دین کے مطابق چل لیں۔ جو جو حکامات آپ کے رب نے اور آپ کے رسول نے دیے ہیں اس کے اوپر آپ پوری طرح پہلے عمل کر لیں، کیونکہ آپ کے اوپر سوال ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کے دین پہ اوپر، اور ویسے بھی ہمارے دین نے یہ سکھایا کہ آپ کسی کے دین کے اوپر کسی قسم کا کوئی فتویٰ یا کسی قسم کا یہ نہیں لگا سکتے کہ آپ یہ کریں۔ اور جن ملک ممالک میں آپ ہم رہ رہے ہیں، ڈنمارک سویڈن میں، ہم یہاں پر ایز اے اوورسیز پاکستانی ہیں، اوورسیز اور دوسرے جو ملکوں کے لوگ ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں جب، پھر ہم نے ان کے ممالک کے قوانین کا احترام کرنا ہے، یہ ہمارے دین میں بھی ہے، یہ اور دینوں میں بھی ہے، لیکن ہمارے دین کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے دین میں بھی ہے۔ آپ یہاں پر زبردستی کوئی چیز مسلط نہیں کہ قانون کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ قانون مجھے پسند نہیں ہے، تو لہٰذا ہیں لوگ شدت پسندی جو ہے یہاں پر برداشت نہیں کی جاتی۔ یہ ایسی ہے کہ جب آپ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے، شدت پسندی کرتے ہیں تو کیا شاید کرتے ہیں آپ میں کو؟ پتہ نہیں بات کرنے لگا ہوں، ننگا کر کے لٹکا کے مارتے ہیں آپ کو۔ ادھر شاید جب دیکھیں آپ ایک آ کے بات میں کریں گے، کرنے لگا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کا منشور ہوتا ہے، کیا ساری جماعتیں اپنے منشور پر عمل کرتی ہیں جو انہوں نے خود منشور بنایا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، وہ منشور ہی تھا نا، اور کیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ منشور تھا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور پر ہم عمل کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کوڈ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہوتا ہے نا، جب تک آپ اپنے منشور پر عمل نہیں کرتے، آپ جہاں چاہتے ہیں، جہاں آپ کو دینی لحاظ سے جاتے ہیں، اس منشور پر عمل نہیں کرتے، ہمارا تو کسی بندے سے گلا بنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم اس منشور کو کوڈ کرتے ہیں یا اس کو عمل نہیں کرتے، کوڈ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں جس میں اس نے کوئی اپنا مفاد حاصل کرنا ہو، یہ بھی بتائیں۔ صحیح بات، صحیح بات۔ تو شاید آپ کا بہت شکریہ، آپ آفس سے باہر ہیں، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ مجھے پتہ ہے کام کرنے والے کا بندہ کتنا قیمتی ٹائم ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہے، تو یہ چھٹی کے جو دن ہوتے ہیں ہم نے 35 36 40 سال کے قریب جو ہے اپنی عوام کے لیے دیے ہیں۔ آج آپ کا بھی چھٹی کا دن ہے، میرا بھی چھٹی کا دن ہے، جو ہمیں سن رہے ہیں ان کی بھی چھٹی ہے۔ وہ تو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے، پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوئے، دنیا کے کسی حصے میں بیٹھے ہوئے سن رہے، وہ تو بڑے انجوائے کرتے ہیں۔ میں بھی جب بیٹھتا ہوں کبھی گاڑی میں، کبھی دوستوں کے پاس، تو جب کوئی پروگرام لگا ہو تو میں بھی بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ راجا صاحب، میں نے چلے تھوڑی مزاحقن بات بھی کر لیں، میں نے تو آپ کو چھٹی پر ہی دیکھا ہے 25 آپ آواز آ رہی ہے؟ دیکھ لینا، جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، جو مذاق کی طرف، ہم جب مذاق پہ آتے ہیں، ہاں، جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے انہوں نے کیا ہوتا ہے، کسی نے بھی کیا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اس نے زندگی میں کوئی کام کیا ہو تو اس کام کی تو بندہ جو کہتا ہے یار اس نے کیا ہو، بندہ مجھے پسند نہیں ہے، اس نے کام تو کیا ہو۔ یہ ایک دوسرے کے کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں، منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ راجا صاحب، اگر کل کو فرض کریں مجھے کوئی شیلڈ مل گئی ہے، میں ایک ویسی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی نہیں کوئی چھوڑے گا کہ اس کو شیلڈ کیوں ملی ہے۔ یہ ہے ادھر جو قومیں ہیں نا، یہ ادھر کی جو ہیں نہیں جام نہیں، رہتے ہیں اس جن میں معاشروں چند میں۔ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں نا، کہتے ہوتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ کیا مچھلی تالاب گندا کر سکتی ہے؟ کیا نہیں، مچھلی مچھلی تو نہیں مچھلی نہیں تالاب گندا کر سکتی؟ وہ کہتے ہیں ایک مچھلی، کر اس کی وضاحت ہے۔ اسی طرح چند لوگ ہوتے ہیں جو ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی خوبی کا بھی پتہ ہے، خامی کا بھی پتہ ہے، دوستی کا بھی پتہ ہے اور دوستی نہ ہونے کا بھی پتہ ہوتا ہے، منافقت کا بھی پتہ ہے، لیکن یہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ شاید اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں، بہت یہاں سادے لوگ ہیں، بڑے سمپل لوگ ہیں۔ یہ بچے بڑے معصوم ہیں، ان کی تختیوں، یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اس تختی پر کچھ نہیں لکھا ہوتا، یہ ہم ان کی تختی پر لکھتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ بچے جو ہے یہاں بچہ کون پیدا ہوتا ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں نہیں، لکھا بالکل ہوتا۔ نہیں، آپ اذان دیتے ہیں، اگر مسلمان پیدا ہوئے تو اذان کیوں دیتے ہیں آپ؟ بچہ ہے، بالکل اذان دی جاتی ہے۔ اسی طرح کرسچن ہیں، وہ اس کو اپنے نظام سے کرتے ہیں، دوسرے مذاہب ہیں وہ اپنے نظام سے کرتے ہیں۔ تو میں تو سب مذاہب کی جو ہے عزت کرتا ہوں شاید۔ جی، اور یہی ایسے ہی کرنا چاہیے یہاں پر رہ کے۔ اب اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی تو پھر یہی ہے، آپ کو ڈینش کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں،
اگر آپ نہیں ان کے قانون کے مطابق چلنا چاہتے، سعودی عرب میں چلتے ہیں نا ان کے قانون کے مطابق، وہاں کتنی سخت سزائیں ہیں، وہاں تو آپ چپ کر کے سر جھکا کے چلتے ہیں. جو ادھر لوگ جو کام کر رہے ہیں، انڈین، پاکستانی، بنگالی جو بھی ہیں، جو قومیں وہاں کام کر رہی ہیں، تو ادھر آپ کیوں جو ہے ان کی وائلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ کرتے ہیں اور انہی کے اوپر یہ انہوں نے شکنجا جو ہے نا ٹائٹ کیا ہوا ہے اور کر رہے ہیں ادھر، اور مزید جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہاں پر جو غیر ملکی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. چلیں شاید جو نئے قانون آ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے شاہد نسیم جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے. سامعین، ہماری بات جو ہوتی ہے صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے، ہمارا کسی سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹائم لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں. آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ابھی بات کر سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.